بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ خوش آمدید سب کو جو بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں. آج ہم سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع سے بات آگے بڑھاتے ہیں. جو بھی کامنٹری ہے اور ترجمہ ہے تو علامہ اسد کا جو ٹیکسٹ ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا Behold, as for those who are bent on denying the truth, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, neither their worldly possessions nor their offspring will in the least avail them against God. نہ ان کی جو نہ ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو کسی بھی قسم کا بینیفٹ دے گی, کسی بھی اویل دم یعنی کوئی بھی ان کو بینیفٹ دے گی, کوئی بھی ان کو ہیلپ کرے گی اگینسٹ گاڈ, کے اللہ کے اگینسٹ, کہ کوئی بھی شے مال میں سے اولاد میں سے ان کو بالکل بھی مدد ان کی نہیں کرے گی اگر اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آئیں تو. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, and it is they who shall be the fuel of the fire, اور وہ تو آگ کا ایندھن ہوں گے. وقود النار, تو قود النار کہ وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے. they will become the fuel, وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل کا کام کریں گے, وہ آگ میں اس طریقے سے ہوں گے. كدأب آل فرعون والذین من قبلہم, to them shall happen the like of what happened to Pharaoh's people and those who lived before them. تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا اور جو ان سے پہلے آئے, جو ان سے پہلے آل فرعون سے پہلے آئے, جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا. کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم, they gave the lie to our messages and so God took them to task for their sins. تو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کا مواخذہ کیا, ان کو پکڑ لیا, ان کو کھینچ لیا ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب, for God is severe in retribution, کہ اللہ تعالیٰ شدید ہیں پھر انتقام کے معاملے میں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, یہ آیت نمبر 12. Say unto those who are bent on denying the truth, you shall be overcome and gathered unto hell. کہ ان سے کہہ دو جو جنہوں نے کفر کیا کہ تم پہ غلبہ پا لیا جائے گا. ستغلبون, تم تو غلبے میں آ جاؤ گے, اور تمہیں جو ہے نا تمہارا حشر ہوگا جو تمہیں بالکل ہانکا جائے گا جہنم کی طرف. تو روز محشر, جب حشر برپا ہوگا یعنی جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا, یعنی تمہیں ہانکا جائے گا, تمہیں جمع کیا جائے گا, جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ, and how evil a resting place, کہ یہ کیسی گندی کیسی گھٹیا جگہ ہے رہنے والی, سکون کرنے والی, جہاں پہ بندہ لوٹ کے جاتا ہے. جو ریسٹنگ پلیس اسی کو کہتے ہیں جہاں انسان واپس جاتا ہے تو سکون کرتا ہے, سکون کے لیے جاتا ہے. تو مہاد, مہد جو ہے وہ جو ماں کی گود ہوتی ہے اس کو مہد کہتے ہیں, جو کریڈل جس کو کہتے ہیں. تو مہد کہ آگ جو ہے ان کے لیے کریڈل کا کردار ادا کرے گی, ان کو چمٹ کے رکھے گی اپنے سینے سے اور ان کو ادھر سے ہلنے نہیں دے گی, تو آگ اسی طرح سے ان کے لیے ہوگی. تو کیسی گندی گھٹیا قسم کا کریڈل ہے, کیسی گھٹیا قسم کی جگہ ہے جہاں پہ وہ رہیں گے. قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقطا, آیت نمبر 13.
You have already had a sign in the two hosts that met in battle. کہ تمہیں تو آیت مل گئی ان دو ہوسٹس میں، ان دو گروپس میں، ان دو گروہوں میں جو کہ قتال کے لیے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں انہوں نے ایک دوسرے کو فیس کیا. تمہیں تو اسی کے اندر آیت مل گئی. قد کان لکم، اسی کے اندر آیات آئیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین. واخری کافرۃ تک یہاں پہ فی الحال رکتے ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ. ون ہوسٹ فائٹنگ ان گاڈز کاز، کہ ایک فئہ، ایک گروہ جو تھا، جو ایک گروپ تھا وہ تو اللہ کی راہ میں لڑا تھا. اینڈ دی ادر ڈینائنگ ہم، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ گروہ تھا جو کفر کرتا تھا. یرونہم کافرون یرونہم مثلیہم رأی العین. With their own eyes, the former saw the others as twice their own number. تو جو دیکھا، اب یہاں پہ علامہ اسد جو ہے دیکھا کس کو کہہ رہے ہیں، کہ جو فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، ان کو نظر ایسا آ رہا تھا کہ جو کافر کا گروپ ہے، جو کافر کا جتھا ہے، جو کافر کا لڑنے کے لیے جو بھی فورس آئی ہے، جو لڑائی کے لیے جو فوج آئی ہے، وہ اپنے نمبر سے دگنی ہے. تو یہ دیکھنے والے جو تھے وہ اہل ایمان تھے، یا فی سبیل اللہ جو قتال فی سبیل اللہ کرنے والے، ان کو نظر آ رہے تھے کافر دگنے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, but God strengthens with his help, with his succor, whom he wills. تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے مضبوط کرتا ہے، طاقت بخشتا ہے جس کو بھی چاہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Behold, there is indeed a lesson for all who have eyes to see. کہ اس میں بے شک جو سبق ہے، عبرت ہے ان سب کے لیے جو کہ آنکھیں رکھتے ہیں. سو اب یہاں پہ 9 نمبر فٹ نوٹ آیا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. It is generally assumed، اس کو جنرلی اس طرح اس کو مانا جاتا ہے کہ that this is an allusion to the battle of Badr، کہ یہ جو آیت ہے یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتی ہے. In the third week of Ramadan 2 ہجری، تو 2 ہجری کے رمضان کے تیسرے ہفتے کے اندر یہ وقوع پذیر ہوئی. In which 300 and odd poorly equipped Muslims led by the Prophet utterly routed a well-armed Meccan force numbering nearly 1000 men. تو یہ جو غزوہ بدر کے اندر 313 جن کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، 300 and odd کہ 300 اور کچھ odd لوگ جو تھے، جو مسلمان تھے، جو کہ مسلم فوج تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی لیڈرشپ کے اندر بالکل تہس نہس کر دیا انہوں نے ایک ویل آرمڈ مکن فورس. تو اب جو مسلمان تھے ان کے پاس کوئی ساز و سامان، کوئی مال و متاع نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ پورلی اکوپڈ، ٹھیک ہے، نہ سواری تھی، نہ بہت اچھے نیزے، نہ بہت اچھا مطلب جو بھی فوج کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، جو لڑائی کے لیے ساز و سامان ہوتا ہے، وہ ان کے پاس کوئی خاص نہیں تھا. جبکہ دوسری طرف جو مکن تھے وہ ویل اکوپڈ، ویل آرمڈ، تو وہ تو اپنے اسلحے سمیت وہ بڑے زبردست تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی. تو 3 گنا، تقریباً 3 گنا زیادہ تھی مسلمانوں سے. 700 کیمل، 700 ان کے پاس اونٹ تھے، اور 100 ہارسز، 100 ان کے پاس گھوڑے تھے. It was the first open battle between the pagan Quraysh and the young Muslim community of Medina. یہ پہلی جنگ تھی جو مدنی مسلمان تھے ان کے اور جو مشرکین مکہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، وہ یہ ان میں سے پہلی جنگ تھی. According to some commentators، کچھ مفسرین کے مطابق، however the above Quranic passage has a general import and alludes to an
occurrence often witnessed in history. تو کچھ مفسرین کے مطابق یہ جو آیت آئی ہے، جس آیت کی کا فٹ نوٹ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک جنرل آیت ہے کہ یہ جو دو حصوں میں یہ جو لڑائی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، صرف غزوہ بدر کی طرف ہی اشارہ نہیں، بلکہ کسی بھی ایسی لڑائی کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ ایک جو گروپ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہو اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کافر ہو، کفر کرنے والا ہو، چھپانے والا ہو، حق کو چھپانے والا گروپ ہو، وہ لڑ رہا ہو. تو یہ کسی بھی اس قسم کے جنگ کے بارے میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہسٹری میں یعنی تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے. نیملی دا وکٹری آف اے numerically weak and ill-equipped group of people. تو یہ کتنی ہی بار ہو چکا ہے کہ تعداد میں جو لوگ کم تھے، یعنی جو فوج تعداد میں کم تھی، وہ غلبہ پا گئی ایک بڑی فوج کے اگینسٹ. تو اور جو چھوٹی تعداد میں کم تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یا جو بھی حق کی راہ میں لڑ رہی تھی. کوئی حق تھا جس کی بنا پہ وہ لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کافر تھے جو لڑ رہے تھے. تو اب جنرل امپورٹ آ گیا کہ جنرلی اسپیکنگ جو بھی کوئی ایسے دو گروہ ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہوں، اور دوسرے جو گروپ ہے وہ ان کے حق تلفی کے لیے لڑ رہے ہوں، کہ ان کے حق کو روندنے کے لیے، تو وہ کافر ہو گئے. ظاہر سی بات. اب ہم دیکھیں جنرل سینس میں کفر اور ایمان کی بات کریں کہ ایمان وہ کہ حق کے اوپر ایمان، کوئی بھی حق ہے. اگر آپ کو اپنے گھر سے دربدر کیا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے. اگر آپ کی عزت پامال کی جا رہی ہے تو پھر بھی آپ کا ڈیفینس وہ حق ہے. تو اگر کوئی اخلاقی برائی کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں وہ بھی حق ہے. اور جو لوگ اس اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، دوسرے کی حق تلفی کر رہے ہیں، دوسروں کو گھر سے دربدر کر رہے ہیں، وہ سارے کافر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کوئی بھی کمیونٹی ہو جس میں یہ دو گروہ ملتے ہوں، تو وہاں پہ ہمیں اب تو پہلی تو کھڑکی یہ ہو گئی کہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے. نمبر 2، تو ان میں سے جو بھی حق پر ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہی ہے، اور جو بھی حق پر نہیں ہے یا باطل کے لیے لڑ رہی ہے اس کو یہاں پہ کافر گروپ کہا گیا. تو وہ کافر گروپ ہے. تو اب ان دونوں میں جب بھی جنگ ہوگی تو حق والے جو ہیں ان کو چاہے یہ نظر آ جائے کہ یا ان کو یہ لگے کہ جو کافر ہیں وہ دگنے ہیں نمبر میں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بندھاتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی نصرت فرماتا ہے جو کہ اہل ایمان ہے، اور وہ غلبہ پا لیتے ہیں. اور صرف غلبہ نہیں پا لیتے، وہ تہس نہس کر دیتے ہیں. یعنی تباہ کن قسم کی شکست ہوتی ہے ان لوگوں کو جو کہ تعداد میں بے شک زیادہ ہیں مگر کافر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سو جو ill equipped group of people، جو بھی جن کا ساز و سامان بہت کم تھا یا کم ہوتا ہے، filled with a burning belief in the righteousness of their cause، لیکن وہ اپنے جو اپنا کاز ہے، جو جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، وہ مر مٹنے کے لیے تیار، وہ اس کاز کے لیے، اس کاز کی خاطر جو حق ہے، حق کی خاطر وہ جان دینے کے لیے، مال دینے کے لیے، تن من دھن لگانے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. یہ ہے وہ حق جس کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ پورے تیار ہیں تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے ہیں. اچھا، over a materially and numerically superior enemy lacking a similar conviction. تو اب numerically یعنی تعداد میں بے شک زیادہ ہو جائیں، یا materially ساز و سامان میں بے شک ایک بہتر فوج ہو، تو نمبر بھی زیادہ ہوں اور equipment بھی زیادہ ہو بے شک، تو لیکن اگر ان کے اندر کنوکشن نہیں ہے، ان کے اندر وہ یقین نہیں ہے، ان کے اندر اپنا جو دل کے اندر وہ جو حق کا پہلو ہے کہ دل کے اندر یہ معلوم ہونا کہ ہم حق کے لیے لڑیں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ان کی نہ تعداد میٹر کرے گی، وہ جو پہلے بھی آیت آ گئی کہ نہ ان کے مال میٹر کریں گے، نہ ان کی اولاد میٹر کرے گی، تو یہ سب چیزیں، نہ ان کا مٹیریل میٹر کرے گا، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شکست ہوگی. The fact that in this Quran, the fact that in this Quran verse the believers are spoken of as being faced by an enemy twice their number. تو یہ جو امر ہے، یعنی یہ جو فیکٹ ہے، یہ بات جو ہے جس کے اندر قرآن کی وہ آیت جس میں ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو
enemy ہے, جو ان کا مد مقابل ہے, وہ ان سے دگنے نمبر پہ ہے, یعنی ان سے ڈبل ہے. While at the battle of Badr, the pagan Quraysh were more than 3 times the number of the Muslims. Lends great plausibility to this explanation. اچھا, تو اب یہاں پہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جو مد مقابل کافر تھے وہ تعداد میں دوگنے تھے, جبکہ غزوہ بدر کے اندر جو تعداد تھی کفار کی وہ 3 ٹائمز تھی, 3 گنا تھی, یا 3 گنا سے بھی زیادہ تھی. اس لیے وہ غزوہ بدر کے ساتھ 1-to-1 کنیکشن نہیں بنتا یہاں پہ. And particularly so in the view of the allusion in the next verse to material riches and worldly power. تو اب اس کے بعد بھی جو آیت آئی اس کے اندر بھی مٹیریل ریچز کے جو دنیا کی ساری لذتیں اور ورلڈلی پاور دنیا کی جو طاقتیں ان سب کی جو بات آئی, تو وہ جنرل بات ہے ظاہر ہے. تو جب جنرل بات آ گئی تو پچھلی آیت بھی جنرل ہی ہوگی. بہرحال یہ علامہ اسد کا جو ہے نا اس میں آؤٹ لک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو یرونہم کا لفظ ہے کہ انہوں نے دیکھا, ان کو ایسا نظر آیا جیسے کہ دوسری جو فوج ہے وہ ڈبل ہے. تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ جو کفار تھے ان کو نظر ایسا آتا تھا یا ان کو ایسا لگتا تھا جیسے جو مومنین ہیں, یعنی جو دوسری فوج ہے, جو مومنوں کی فوج ہے, ایمان والوں کی فوج ہے, وہ دگنی ہے, تو ان کو پھر ڈر لگتا تھا. تو پھر اس کی آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ جو کفار ہیں ان کو ایسا جو ہے نا نظر آتا تھا کہ جیسے ایمان والے اپنے تعداد سے دگنے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہاتھ بندھاتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. بہرحال تو اس کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی. تو وہ اٹ از سفیشینٹلی اٹ ہیز دیٹ کیپیسٹی آف انٹرپریٹیشن, اس کو دونوں طرف انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. سو موونگ along, اس سے آگے چلتے ہیں جی. اب آیت نمبر 14. اب یہ آیت نمبر 14 انتہائی مشہور آیات میں سے اور انتہائی اہم آیات میں سے قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُیِّنَ لِلنَّاسِ alluring unto man, کہ انسان کے لیے زینت بنا دیا گیا, جو ہے نا مزین ہے انسانوں کے لیے, حب الشہوات من النساء, the enjoyment of worldly desires through women, کہ جو عورتوں کے ساتھ شہوت جو ہے نا انتہائی مزین بنا دی گئی. والبنین والقناطیر المقنطرہ, والبنین اینڈ چلڈرن, یعنی جو مزین بنا دیا گیا انسانوں کے لیے بچوں کا ہونا, بچے ان کے لیے بڑے مزین ہیں. اس کے علاوہ والقناطیر المقنطرہ اینڈ ہیپڈ اپ ٹریجرز آف گولڈ اینڈ سلور, تو سونے چاندی کے جو ہے نا وہ ڈھیر مزین کر دیے گئے. قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, ٹھیک ہے, ذهب والفضہ کہ گولڈ اینڈ سلور. والخیل المسومہ اینڈ ہارسز آف ہائی مارک, ٹھیک ہے, کہ برانڈڈ ہارسز بیسیکلی, تو جو ایسے برانڈڈ گھوڑے. والانعام اینڈ کیٹل, ٹھیک ہے, تو جو بھی مال مویشی بیسیکلی. والحرث اینڈ لینڈز, کہ اور جتنی بھی زمین ہے, ریئل اسٹیٹ. ذالک متاع الحیات الدنیا, all this may be enjoyed in the life of this world. یہ سب کچھ جو ہے وہ تو اس دنیا کے متاع میں سے, یعنی جو ضروریات زندگی میں سے ہے. واللہ عنده حسن المآب, but the most beauteous of all goals is with Allah, کہ جو سب سے خوبصورت جو گولز ہیں, نصب العین ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. سو یہاں پہ لسٹ بنا دی گئی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزین کی گئیں. یعنی اب یہ جو اس کے اندر کشش ہے انسانوں کے لیے, بہت وہ دوڑے چلے جاتے ہیں, بہت پرکشش جو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. کن کن چیزوں میں؟ نمبر 1 جو نساء یعنی خواتین کے ساتھ جو ایک سیکشول آپ کی انجوائمنٹ ہے, that in itself is made beautiful, that in itself is made alluring, as very captivating, as very attractive.
تو بہت اس کی طرف میلان ہوتا ہے ظاہر ہے انسانوں کا کہ جی وہ شہوت کے اندر جائیں خواتین کے ساتھ، نمبر 1۔ تو نمبر 2 والبنین، کے بچوں کا ہونا اور بچوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ سب کی ہوتی ہے، تو یہ بھی مزین کر دی گئی۔ والقناطیر المقنطرہ، اور گولڈ اینڈ سلور کا جو ہے نا وہ پہاڑ آپ کے ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ اگر کیا جائے ہمارے دور میں تو یہ کہ وہ ہیپس اینڈ ہیپس آف ویلتھ، کہ جو بھی گولڈ اینڈ سلور ٹرانسلیٹ انٹو ویلتھ، کہ آپ کو وہ جو بائنگ پاور دیتی ہے، وہ آپ کو ایکسس دیتی ہے امینٹیز سے، کوئی آپ کی ضروریات سے لے کے عیاشی تک، جتنی بھی چیزیں جو آپ کما سکتے ہیں گولڈ اور سلور کے ذریعے سے، تو اس کی ایکسس دیتی ہے، تو وہ مزین ہے۔ ظاہر ہے ہر کسی کو پسند ہے کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہو، بہت سی دولت ہو، بہت سا مال ہو، ٹھیک ہے، بہت سے ریسورسز ہوں، یہ سب کا دل کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ٹھیک ٹھاک اٹریکشن ہے۔ سو سو من الذهب والفضة والخيل المسومة، تو برانڈیڈ ہارسز، تو برانڈیڈ ہارسز کسی زمانے میں وہ لٹرل ہارسز تھے، لیکن ہمارے ٹائم پہ جو برانڈیڈ کارز، جو برانڈیڈ رائڈز، تو وہ آج بھی ہیں، اس میں کشش ہے کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی ہو، وہ کون سی گاڑی ہو، کون سا جانا، کون سی موٹر سائیکل ہو، یعنی بڑی زبردست قسم کی، بڑی پرکشش قسم کی جانا وہ یہ سواری ہو، کوئی بھی سواری ہو، تو وہ جو برانڈیڈ چیزیں ہیں، تو چاہے وہ دیکھ بھال کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ پسند ہے لوگوں کو۔ تو پھر والانعام، یعنی مویشی، مویشی سے مراد آپ کی انویسٹمنٹس، مویشی سے مراد کے جو آپ کو ریٹرنز دیتی ہیں، جن سے آپ کو ریٹرن ملتا ہے، جس کو آپ اگر بیچ دیں تو اس کے ذریعے سے کما سکتے ہیں، اگر آپ رکھیں تو اس میں سے آپ کو ریٹرنز آتے ہیں۔ تو ظاہر مویشی بھی رکھتے تھے تو ان کا کیا مقصد تھا کہ مویشی سے ایک تو یہ کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس میں سے بھی پروڈکٹ اور پروڈیوس ملتا رہتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ۔ تو یہی چیز آپ مویشی کے سینس میں کوئی بھی آپ کی وہ انویسٹمنٹ ہے، یا کوئی بھی آپ کی جس کے اندر سے یا تو آپ کو ریٹرن مل رہا ہے، یا یہ کہ آپ اس کو سٹاکس ہیں فار ایگزامپل، کہ آپ اس کو کبھی بھی بیچ سکتے ہیں۔ سو انعام ہو گئی، اور والانعامی والحرث، تو حرث کیا ہے؟ لینڈز، تو ریئل اسٹیٹ، آپ ریئل اسٹیٹ، آپ کو زمین ہے، اسٹیبلٹی ہے، پراپرٹی ہے، اس کے اوپر آپ گھر بنا لیں، اس کو آپ پیسے بیچ دیں، کمرشل آپ اس کو بزنس کے لیے استعمال کر لیں، تو وہ دیٹس حرث۔ اس کے اوپر آپ کاشتکاری کر لیں، وہ اس میں سے جو پروڈیوس ہوگا وہ آپ بیچ دیں، تو ریئل اسٹیٹ ان سیلف وہ پرکشش ہے، وہ انسانوں کو وہ اچھا لگتا ہے، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا جانا، وہ سارا جو اپنی کاشتکاری، اپنی پروڈیوس، تو وہ پسند ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزین کر دی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ کہ وہ کفر ہو رہا ہے کہ یہ اچھی کیوں لگتی ہیں، یا اس کی طرف شوق کیوں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی شوق ہے۔ زین، تو اب وہ مزین کیا گیا ہے، مطلب وہ ہماری فطرت کا پارٹ ہے کہ ہم کھنچے چلے جاتے ہیں ان سب چیزوں کے کی طرف۔ تو مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اس ریئلائزیشن کا ہونا کہ واللہ عندہ حسن المآب، جو آخری پارٹ ہے، کہ وہ ان اٹ سیلف، یس دے آر اٹریکٹیو، جو بھی جو پوری لسٹ ہے، یس دے آر اٹریکٹیو ان دم سیلف، بٹ اس بات کا خیال رکھنا کہ حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، بڑی پرکشش ہیں، مگر جو اللہ کے پاس ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے، وہ ان سے بھی جو ہے خوبصورت ہے، وہ ان سے بھی زیادہ پرکشش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو اس بات کا احساس ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب آیت نمبر 15، قل انبئکم بخیر من ذالکم، say shall I tell you of better things than those earthly joys، تو کہہ دو کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان چیزوں کے بارے میں، یا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جو ان سے بہتر جو چیزیں ہیں، ان زمینی، ان دنیاوی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، یا ان دنیاوی جو آپ کے جو انجوائمنٹس ہیں، تفریح ہے،
اس سے بہتر جو چیز ہے میں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ للذین تقوا عند ربهم للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار. For the God conscious, there are with their sustainer gardens through which running waters flow. تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے حوالے سے آگاہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیشہ چکنے رہتے ہیں، تو ان کو رب کی طرف سے جو ہے نا جنتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، جنتیں جن میں ندیاں جن کے تلے بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا دیئرن ٹو ابائڈ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ اس میں رہنے والے. وازواج مطہرہ، ٹھیک ہے، اینڈ اسپاؤزز پیور، اور بالکل پاک باز پاک دامن جو ہے وہ ازواج یعنی آپ کے جو بھی جو شوہر یا بیوی، ٹھیک ہے، فار ایچ دیئر اون. تو اب جو ان کو جو اسپاؤس ملتا ہے، جو ان کو بیوی ملے گی یا ان کو جو شوہر ملے گا وہ پیور ملے اللہ کی طرف سے. اسپاؤس از پیور، ٹھیک ہے. وازواج مطہرات ورضوان من اللہ، ورضوان من اللہ، اینڈ گاڈز گڈلی ایکسیپٹنس، کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا. تو کیا اس سے بہتر کیا ہے؟ جو اوپر پوری لسٹ تھی تو اس میں یہ آخری اللہ تعالیٰ کی رضا، رضوان. واللہ بصیر بالعباد اینڈ گاڈ سیز آل دیٹ از ان the hearts of his servants. تو اپنے عباد یعنی اپنے جو عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوب ان کو دیکھ رہا ہے، خوب ان سے واقف ہے. تو اب یہاں پہ جو بہت سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ مزین کا لفظ استعمال کیا ہے، کون کون سی چیزیں جو مزین ہو گئیں، تو ان میں اب دیکھا جائے تو کون سی چیزیں رہ گئی ہے. یہاں پہ ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں لینڈ پسند ہے، تمہیں مال مویشی پسند ہے، تمہیں یعنی پراپرٹی پسند ہے، تمہیں جو ہے نا وہ برانڈڈ چیزیں پسند ہیں، تمہیں جو ہے نا وہ جو سونا چاندی کے ڈھیر پسند ہیں، تمہیں خواتین جن کے ساتھ جو ہے نا تم شہوت باندھو وہ تمہیں پسند ہے. تو یہ لسٹ بنائی تو پھر کہا کہ اللہ کی طرف سے پھر کیا کیا چیزیں ہیں جو تم انجوائے کر سکتے ہو. تو اس میں جو جنات جتنے بھی باغات ہیں، یہاں پہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ادھر کور ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تمہیں ریئل اسٹیٹ جو پسند ہے تو یہاں پہ آپ کو باغات کے باغات مل رہے ہیں. اب اسی کے اندر آپ کو گھر بھی ملے گا، اسی کے اندر آپ کو جو بھی پروڈیوس جو پاسبل ہے وہ بھی ملے گی. تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی. پھر اس کے علاوہ اسپاؤسز پیور، کہ جو بھی آپ کو پاک دامن پاک باز جو ہے نا وہ آپ کے شوہر یا بیوی وہ آپ کو ملیں گے. تو اوپر بھی اگر آپ کو شہوت جو وہ پسند تھی یا اس کو مزین کیا گیا، آپ کو وہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جو آپ کو بیوی ملے گی وہ بہترین ملے گی، تو بالکل پاک باز ملے گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. اب اوپر جو ہے جتنے بھی باقی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلب وہ کنفرم نہیں ہے کہ اگر آپ انہی چیزوں کے ہو کے رہ جائیں، اگر ان کے علاوہ کچھ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں نہ آیا، ان چیزوں کے اوپر obsess کرنا شروع کر دیں، انہی کو اپنا خدا سمجھیں، انہی کی عبادت شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ پھر کیا چیز مسنگ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہی لسٹ ہے، یا اس لسٹ میں جو چیزیں ہیں، وہ پھر نہ آپ ان کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور اگر وہ چیزیں آپ کو مل بھی رہی ہیں جس مرضی فارم میں مل رہی ہیں، تو اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس چیز میں شامل نہیں ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، باخبر ہیں وہ اس حوالے سے کہ جو اس کے عبادت گزار کرتے ہیں. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Those who say، یہ العباد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے العباد کو یا اپنے عبادت گزار کو. تو عبادت گزار کون ہے؟ الذین یقولون، کہ جب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، او آور سسٹینر، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، behold we believe in thee، کہ اننا بے شک ہم آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں تم پہ،
فاغفر لنا، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں ڈھانپ لے ہمارے جو برے کام ہیں یا جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ڈھانپ لے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے جو سنز، دین forgive us then our sins، کہ ہمارے جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان سب کو کور کر دے، ان سب کو ڈھانپ لے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، and keep us safe from suffering through the fire، اور ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچا جو آگ کے اندر کی جو آگ میں جلنے سے، آگ میں تکلیف سہنے سے ہمیں بچا. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. Those who are الصابرین، پیشنٹ ان ایڈورسٹی. اب اگین العباد کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کو ابھی تک الیبریشن چل رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی دعا مانگی، ایمان کی دعا مانگی، مغفرت کی دعا مانگی، اور آگ کے عذاب سے نجات کی دعا مانگی. تو اب اس کے بعد مزید ڈسکرائب کیا جا رہا ہے العباد کو. الصابرین، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، الصادقین، وہ سچ بولنے والے ہیں، القانتین، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں پیشنٹ ایڈورسٹی، ٹرو ٹو دیئر ورڈ، اینڈ ٹرولی ڈیواؤٹ. ٹھیک ہے، وہ بالکل ڈیواؤٹ ہیں، یعنی پکے ہیں. ڈیواؤٹ یعنی بالکل کہنا ماننے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کو مکمل طور پہ ایکسیپٹ کرنے والے ہیں. والمنفقین، اینڈ ہو اسپینڈ ان گاڈز وے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اینڈ پرے فار forgiveness from their innermost hearts، تو اپنے دل سے جو ہے وہ استغفار کرنے والے، دل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنے والے یہ ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، شہد اللہ انہ لا. اچھا، اس سے پہلے ہم ذرا فٹ نوٹ 10 بھی دیکھ لیں. The expression بالاسحار is usually taken to mean at the times before daybreak or simply before daybreak. تو یہ اسحار جو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، علامہ اسد نے جو اس کو ٹرانسلیٹ کیا، جس کو ہم نے پڑھا، وہ یہ کہ وہ انر موسٹ ہارٹ، کہ اپنے دل سے جو ہے وہ اپنے لیے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں یا مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. تو اب بالاسحار کی لٹرل ٹرانسلیشن پھر کیا ہوگی کہ یہ مغفرت کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم بیفور ڈے بریک، یہ بالکل وہ فجر سے پہلے والا جو ٹائم ہے، اور سمپلی بیفور ڈے بریک، کہ فجر سے پہلے. دس از این اگریمنٹ ود دا پروفٹس ریکمنڈیشن ٹو ہز فالوورز، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا تھا اپنے ماننے والوں کو، فالو کرنے والوں کو، فورتھ کمنگ فرام سیورل اوتھینٹک ٹریڈیشنز، کے یہ کئی روایات موجود ہے. ٹو ڈیووٹ دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ اینڈ پرٹیکولرلی دا ٹائم شارٹلی بیفور دا ڈان ٹو انٹینسو پریئر. تو یہ ان کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی، حوصلہ افزائی اس حوالے سے تھی کہ جو رات کا آخری حصہ ہے، اور خاص طور پہ جو فجر سے پہلے والا حصہ ہے، اس میں جو بالکل دل و جان لگا کے اس میں عبادت کی جائے، اس میں نماز پڑھی جائے. بٹ while the word sahar, also spelled sahar or suhr, of which ashar is the plural, undoubtedly denotes the time before daybreak. تو اب جبکہ یہ کہ جو سحر کا لفظ ہے وہ واقعی سحر ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ وہ فجر سے پچھلے والا ہی ٹائم ہے. It also signifies in the spellings sahar and suhr the core of the heart. تو اسی سحر کا لفظ جو ہے وہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو دل کی اساس ہے، کہ دل کے اندر سب سے بنیادی، سب سے جو اس کا جو دل کا اساسی حصہ ہے، تو جو the core of the heart, the inner part of the heart، جو دل کا اندرونی حصہ، اور simply heart، کہ صرف دل کو بھی کہتے ہیں سحر یا سحر. تو بالاسحار پھر کیا ہو گیا کہ اپنے دلوں سے وہ دعائیں کرتے ہیں یا دلوں سے وہ استغفار کرتے ہیں. اچھا، it seems to me that in the context of the above Quranic verse as well as of 51:18، کہ اب علامہ اسد کو لگتا ہے
کہ جو قرآن کی یہ آیت آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو سورہ نمبر 51 کے اندر بھی 18ویں آیت آئی ہے، دس لیٹر رینڈرنگ از پریفریبل ٹو دا کنونشنل ون. تو یہ جو سحر اور سحر کو جو ہے دل سے یا قلب سے جو ہے وہ ریپلیس کیا جا رہا ہے، یعنی اس طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، وہ بہتر جو ہے نا وہ سمجھ ہے. For although the value of praying before daybreak has undoubtedly been stressed by the Prophet، کہ یہ بات تو درست ہے کہ فجر سے پہلے والے ٹائم میں پروفٹ نے انکریج کیا تھا کہ ہاں بالکل اس میں نماز پڑھنی چاہیے. It is not very plausible that the Quran should have tied the prayer for forgiveness to a particular time of the day. تو یہ پلازیبل نہیں ہے، اس کا غالب امکان نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریئر کو جو بھی کوئی نماز ہے یا کوئی صلاۃ عبادت ہے اس کو فارگیونیس کا ذریعہ بنائے، صرف ایک وقت کے حصے کے صرف اس حصے میں فارگیونیس یا جو مغفرت ہے اس کے لیے وہ تلاش کرے، بلکہ یہ کہ مغفرت کبھی بھی وہ حاصل کی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے. تو قرآن جو ہے نا یہ اس قسم کی ریکمنڈیشن پھر پلازیبل لگتی نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو، God himself proffers evidence. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ شاہد ہیں، وہ خود جو ہیں اس بات کے گواہ ہیں انہ لا الہ الا هو، کہ and so do the angels and all who are endowed with knowledge that there is no deity save him، کہ وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو الہ ہے، کوئی اور انٹینسلی جس کو چاہا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو خدا مانا جائے، جس کو اللہ الالہ جو تصور کیا جائے، تو وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ and so do the angels and all who are endowed with knowledge. تو اور جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی اینجلز ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو بھی علم والے ہیں، جو بھی وَأُولُو الْعِلْمِ، تو جن کو بھی تھوڑا بہت بھی علم ہے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. قائما بالقسط، there is no the upholder of equity. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ الالہ، کہ سب کے جانا واحد معبود، سب سے زیادہ جن کو چاہا جائے، اور یہی اللہ ہیں جو کہ قسط کو اٹھا کے رکھنے والے. قسط یعنی ایک عدل کی بھی پبلک فارم. عدل ہے ایکوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ صحیح جگہ پہ صحیح حصہ دینا، کہ جو جس کو جو ڈیزرو کرتا ہے کہ جتنا دیا جائے اس کو اتنا دینا، یہ عدل کا معاملہ ہے. لیکن وہی عدل اگر آپ پبلک میں کریں، کہ جو پبلکلی ڈکلیئرڈ عدل، وہ قسط کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قسط قائم کی ہوئی ہے، کہ پبلکلی ہر چیز کو بالکل اس طریقے سے جس کو جو ڈیزرو جو کرتا ہے اس کو وہ شو کیا ہوا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، there is no deity save him the almighty the truly wise. تو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو کہ عزیز ہے، العزیز، اور الحکیم جو کہ حکمت والا ہے اور عزت والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اس کے حوالے سے 11 نمبر فٹ نوٹ ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. literally bears witness، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. that is through the nature of his creation which shows plainly that it has been brought into being by a consciously planning power. تو علامہ اسد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہے، یہ اس کے مخلوق سے سمجھ میں آتی ہے، کہ اگر آپ اس کی مخلوق کو دیکھیں تو اس کی مخلوق کو دیکھتے ساتھ ہی بہت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کانشیسلی پلاننگ پاور کی طرف سے یہ مخلوق بنی ہے، کہ مخلوق ایسے ہی نہیں بس وہ پھونک مار کے بن گئی یا ایکسیڈنٹلی بن گئی، یا ایک جو بھی تکے سے بن گئی، کیوٹیکلی بن گئی، پروبیبلٹی یا چانس کے ذریعے سے بن گئی. وہ ایسا کچھ نہیں، بلکہ سوچے سمجھے پلان کے تحت مطلب کسی نے اس کو اس طریقے سے پلان کیا ہے تو یہ اس طریقے سے بنی ہے، یہ مخلوق اس طریقے سے بنی ہے. تو جب مخلوق کو دیکھ کے جو خالق کی طرف ایک دھیان جائے، تو اس خالق مطلب یہ جو گواہی ہے
خالق کی جو اپنی گواہی اپنے الہ ہونے پہ ہے تو وہ ہم اس کو اس طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں. اس کی اپنی گواہی جو ہے وہ اس کے کریشن کے اندر، اپنی مخلوق کے اندر وہ نظر آتی ہے، اس کی اپنی گواہی. یہ آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام. Behold, the only true religion in the sight of God is man's self-surrender unto him. تو بے شک جو دین اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، ایک ہی سچا دین اللہ کے نزدیک ہے، اور وہ جو دین ہے وہ اسلام ہے. اب اسلام جو جس سینس میں ہم اسلام کی کمیونٹی کے سینس میں بات کرتے ہیں کہ جی سیٹ آف پرنسپلز، اس کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. جو اسلام کے اوریجنل معنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم میں اپنا سر جھکا دینا، یعنی کہ اس کی تسلیم کے اندر زندگی گزارنا، کہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے، آپ اپنے تمام تر اس کے سامنے اس کے سامنے ہاریں. جو بھی چیزیں وہ اس کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزاریں. تو دیٹ از اسلام. اب چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں، مگر اگر آپ اس اسلام پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تمام تر چیزیں تسلیم نہیں کر رہے، اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ آیت یہ آپ کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے تسلیم، آپ کی زندگی جو ہے وہ سراپا تسلیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر وہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، اس کے اوپر آپ نہیں چل رہے. تو اور پھر یہ آیت مختلف طریقے سے ہمارے پہ اپلائی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو جو دین ان کے نزدیک جو سچا دین ہے وہ تو صرف اسلام ہے. تو وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ and those who were vouchsafed revelation aforetime، کہ جن کو تم سے پہلے جو اوت الکتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، took out of mutual jealousy to divergent views، تو انہوں نے اختلاف کیا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اور وہ اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے اس کے بعد کہ ان کو علم جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، ان کو علم ملا، اور آپس میں جلسی کے تحت. تو اب وہ جو سینٹنس سٹرکچر ہے وہ عربی میں تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کہ اردو میں اس کو ذرا ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کرنا لٹرلی وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جو اوت الکتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب کا علم دیا گیا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے اس کے کہ جب ان کو اس کا علم پہنچ چکا تھا. تو پہلے جب تک کہ کوئی علم نہیں تھا، جب تک کہ ان کو کتاب نہیں ملی تھی، تب تک کوئی اختلاف نہیں تھا. تو جب کتاب مل گئی تو اس کا کتاب کا علم مل گیا، تب جا کے اختلاف شروع ہوا. اور کیوں اختلاف شروع ہوا؟ بغیم بینہم، آؤٹ آف جیلسی. تو کہ جی اس کو یہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو زیادہ کیوں ملا، مجھے کم کیوں ملا، وغیرہ وغیرہ. تو بغیم بینہم، آپس میں بغی کی وجہ سے، آپس میں ایک جیلسی کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. But as for him who denies the truth of God's messages, behold, God is swift in reckoning. لیکن اس کے بارے میں، یا وہ جو کہ کفر کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت تیز ہے، یا بہت پھرتی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. یعنی حساب لینے میں بہت جلدی حساب لیتا ہے، بہت تیزی سے حساب لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ گاڈ از سوئفٹ ان ریکننگ، تو حساب لینے میں اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لے لیتے ہیں. تو اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہاں پہ 12 اور 13 جو فٹ نوٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. 12th, most of the classical commentators are of the opinion that the people referred to are the followers of the Bible. تو یہاں پہ جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، کفر جنہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے، اور یہ کفر اوت الکتاب سے بات ہو رہی ہے، کہ جن کو کتاب دیا گیا، پھر آؤٹ آف جیلسی انہوں نے کفر کیا، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو فالوورز آف دا بائبل، جو انجیل کے فالوورز ہیں،
ویسے تو بائبل کے فالوور انجیل اور بائبل کو ریلیٹ نہیں کرتے ون آن ون، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی کہ انجیل جو ہے وہ ایون مطلب بیبلیکل ٹریڈیشن میں ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انجیل کہتے ہیں، اور اس کی بھی بہت گریک کا ایک ورڈ ہے جو بہت ملتا جلتا ہے اس سے، انجیل سے. تو یہ جو بائبل ایگزسٹ کرتی ہے یہ ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے. ہاں اس سے ڈرائیوڈ ضرور ہے، کچھ اس سے ڈرائیوڈ لی گئی اور کچھ اس میں ملاوٹیں اور کرپشن ہو چکی. تو اب ایگزیکٹلی جب انجیل کی بات ہوتی ہے تو وہ بائبل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. بہرحال اینی ویز، تو اب جو بائبل کو فالوورز ہیں وہ ان کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اوت الکتاب اور پارٹس آف اٹ دیٹ از دا جوز اینڈ دا کرسچن. تو جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اوت الکتاب میں ان سے مراد ہے. اٹ از ہاؤ ایور ہائیلی پروبیبل دیٹ دس پیسج بیئرز اے وائڈر امپورٹ. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اوت الکتاب جو ہے وہ ایک وائڈر کمیونٹی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کہ کوئی بھی کسی کو بھی جو کتاب دی گئی وہ سب اس میں شامل ہے. اینڈ ریلیٹس ٹو آل کمیونٹیز وچ بیس دیئر ویوز آن اے ریویلڈ اسکرپچر. تو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں جو کہ اپنے اپنے ریلیجن کو یا اپنے ایمانیات کو، اپنے جو ان کے عقائد ہیں اس کی بیسس جو ہے وہ کسی نہ کسی کتاب کو بناتی ہیں، وہ تمام کمیونٹیز یہاں پہ مراد ان سے لی گئی ہے. تو اب ہندو کمیونٹی بھی اپنے وید میں اور اپنے جو ہے نا بھگوت گیتا، جو گیتا ہے، وید ہے، ان سب کو بنیاد بناتی ہے. یا کوئی اور سکھ کمیونٹی ہے، آپ کے جو بدھسٹ ہیں، یا کوئی بھی ایسی کمیونٹی ہے جو کسی بھی قسم کی کتاب کو اپنی بیسس بنائے، وہ سب یہاں پہ مراد ہیں. اوت الکتاب وہ سب لوگ ہیں. ایکسٹینٹ ان پارشلی کرپٹڈ فارم. تو اس فارم میں بھی اگر موجود ہیں، آج کے دور میں بھی اگر وہ موجود ہیں اور ان کی جو فارم ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے، تو وہ بھی اوت الکتاب ہیں. with parts of it entirely lost. اور ان کی کتاب میں سے جو کچھ حصہ ہو وہ بے شک یعنی وہ ختم ہو چکا ہو یا وہ اب بھلا دیا گیا ہو، تو وہ سارے اوت الکتاب میں آئیں گے. 13th, that is all these communities at first subscribed to the doctrine of God's oneness and held that man self surrender to him. کہ جتنی بھی یہ کمیونٹیز ہیں اوت الکتاب میں جن کو بھی کتاب دی گئی ہے، جو آج بھی بیس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور دیز آر آل ریلیجنس بیسکلی، جتنے بھی ریلیجنس ہیں جو اپنے آپ کو کسی کتاب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. سو شروع میں یہ سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اس کے عقیدے پہ فائز تھے. یہ سب جو ہے نا اللہ اسی عقیدے کے اوپر تھے اور تسلیم بھی کرتے تھے، یعنی اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارنا پسند کرتے تھے. اسلام ان اٹس اوریجنل کانوٹیشن، یہ سب اسلام تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام تھا. تو جتنے بھی ریلیجن تھے وہ اصل میں جو ہے نا وہ اسلام تھے. از دا ایسنس آف آل ٹرو ریلیجن. ٹھیک ہے، وہ تب یہ سب مانتے تھے کہ جو دین کی اساس ہے وہ توحید میں ہے. Their subsequent divergencies were an outcome of sectarian pride and mutual exclusiveness. تو جو ان کا اختلاف تھا وہ سیکٹیرین پرائڈ، کہ ان کے اندر سیکٹس بن گئے کہ کون جو ہے نا کون ایک چیز میں مشہور ہے یا ایک چیز میں زیادہ اسپیشلائزڈ ہے، دوسری چیز میں اسپیشلائزڈ ہیں. تو جو پوائنٹس آف ویوز ہیں، علم تو وہی ہے، جو فیکٹس ہیں وہ تو وہی ہیں. ان فیکٹس کی بنا پہ آپ کی جو ریڈنگ ہے آف دوز فیکٹس، جو آپ کا نیریٹو بنتا ہے آؤٹ آف دوز فیکٹس، وہ مختلف ہے دوسروں سے. تو اس نیریٹو کو فالو کرنے والے لوگ کسی اور نیریٹو کے فالو کرنے والے لوگوں سے پھر اختلاف شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی اختلاف اگر ذرا سنگین اختلاف بن جائے، بہت گہرا اختلاف بن جائے، تو پھر وہ سیکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کبھی مسالک بھی کہتے ہیں، کبھی فرقہ بھی کہتے ہیں. بہرحال تو وہ جو سیکٹیرین پرائڈ ہے کہ آپ نے مسالک کے اوپر ایک غرور، ایک فخر، تو فخر خیر ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں نہیں لیا جا رہا، لیکن یہ کہ غرور کہ جی بس ہم ہی بہتر ہیں، ہم ہی سب سے. تو عصبیت یہاں پہ کس قسم کی ہے کہ اپنی مسلکی عصبیت کہا جا سکتا ہے. تو کامراڈری یا وہ جو کلٹش مینٹالٹی، تو اس کی وجہ سے اینڈ میوچل ایکسکلوسیونیس، کہ صرف ہم ہی ہیں جو جن کو حق تک رسائی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی کسی کو حق تک رسائی نہیں ہے، باقی کے پاس حق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کی مینٹالٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ اختلافات شروع ہوتے ہیں. ٹھیک، سو دس واز 19. اب آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ
فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Thus, O Prophet, if they argue with thee, say, I have surrendered my whole being unto God. تو and so have all who follow me. تو اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تم سے حجت کریں، یعنی وہ تم سے بحث کریں، وہ تم سے ڈیبیٹ کریں، تو پھر ان کو کہیے کہ میں نے تو فمن حاجوک فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ. ٹھیک ہے، تو میں نے تو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے، میں تو اپنا تسلیم کیا. کس چیز پہ تسلیم کیا؟ مائی ہول بینگ، میں نے اپنا پورا وجود جو ہے وہ تسلیم میں لے گیا اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، اینڈ سو ہیو آل ہو فالو می، کہ اور جو میرے سامنے ساتھ ایمان والے ہیں، وجہی اللہ ومن اتبعن، جو میری اتباع کرتے ہیں وہ سب جو ہے اپنے وجود کو تسلیم میں لے گئے ہیں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی تسلیم کرتے ہیں. بہرحال سو وجہی اللہ، اللہ کے وجہ یعنی اللہ کے چہرے کے سامنے ہم سب تسلیم کرتے ہیں. وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. And ask those who have been vouchsafed revelation aforetime, as well as all unlettered people, have you too surrendered yourself unto him. تو اب ان سے پوچھو جو کہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور امیین جو ان لیٹرڈ ہیں. جو اب امیین عام طور پہ ان لیٹرڈ ان معنوں میں جب استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان لیٹرڈ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. مگر یہاں پہ جو کانٹراسٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک اوت الکتاب ہیں جن کو کتاب ملی ہے، اور پھر وہ ہیں جن کو کتاب نہیں ملی ہے. تو ان سے پوچھو، اوت الکتاب سے بھی پوچھو، کتاب والوں سے بھی پوچھو، اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان سے بھی پوچھو، دونوں سے پوچھو کہ کیا تم نے تسلیم کیا؟ میں نے تو تسلیم کر لیا اللہ کے سامنے، کیا تم نے تسلیم کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. ٹھیک ہے، and if they surrender themselves unto him they are on the right path. تو اگر انہوں نے تسلیم کر لیا، سرنڈر کر دیا، ہار مان لی، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بالکل وہ انہوں نے سرنڈر کیا، تو پھر وہ ہدایت پہ ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. But if they turn away, behold, thy duty is no more than to deliver the message. مگر اگر وہ پھر جائیں اس بات سے، پلٹ جائیں اس بات سے، تو پھر تمہارا کام صرف وہ میسج پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تم وہ بلاغ کرنی تھی، یعنی تم نے بات اللہ تعالیٰ کی پہنچا دینی تھی. یہ تمہارا کام ہے ٹوٹل. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. For God sees all that is in the hearts of his creatures. تو اللہ تعالیٰ تو وہ سب دیکھتا ہے جو کہ اس کے عباد، جو کہ اس کے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سب کو خوب دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد. اب واللہ بصیر بالعباد ایک دفعہ پہلے بھی آیا کہ جب زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ وہ جو لسٹ بنائی گئی تھی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کو بہت انسانوں کے اندر چاہت ہے ان چیزوں کی، تو اس کے بعد کہ کیا میں نہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا چیز ہے، تو اب اس کی لسٹ بتائی گئی. تو اس کی لسٹ کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے جو اس کے اپنے عباد کے حوالے سے. تو یہاں پہ یہ پھر ایک دفعہ آیا کہ واللہ بصیر بالعباد. تو اگر وہ اسلام وہ تسلیم کر لیں تو پھر وہ ہدایت پہ ہیں، اور اگر وہ پھر جائیں، لوٹ جائیں، پلٹ جائیں، تو پھر تم نے صرف وہ بات پہنچانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنے جو عباد ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو. تو یہاں پہ یہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اچھا، سو آج جو ہے وہ یہی میں چھوٹا سا سیشن رکھوں گا اور یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. کل پھر اس تیسرے رکوع سے آگے بات دوبارہ بڑھائیں گے. سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.